Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Plant Biochemistry 1 class with the discussion of DNA replication. पिछली वीडियो में जो कि काफ़ी तवील हो गई थी उसमें हमने यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें देखी थी। बेसिकली वो वीडियो जो थी इनिशिएशन थी कि DNA यूकैरियोट्स में उसकी जो रेप्लिकेशन होती है वो कैसे इनिशिएट होती है। अब उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है या टास्क है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको आखिर में बताया था कि DNA रेप्लिकेशन के एक्चुअल प्रोसेस को हमने देखना है। तो इस सिलसिले में ये आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि यूकैरियोट्स की इतनी डिटेल हमारे पास नहीं है, तो हमारी अब जो डिस्कशन होगी वो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स के बारे में होगी, लेकिन हमने ओवरऑल प्रोसेस को देखना है कि DNA की रेप्लिकेशन किन प्रिंसिपल्स पे होती है और उसमें लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में कैसे रेप्लिकेशन होती है, प्रोसेस क्या है। क्योंकि जो ओवरऑल प्रोसेस है DNA की रेप्लिकेशन का या DNA की रेप्लिकेशन का मॉडल जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में एक जैसा है। तो पहले तो हम ये रेप्लिकेशन की मॉडल्स देख लेते हैं। ये उम्मीद है कि आपने पिछले सेमेस्टर्स में या कम से कम इससे पहले आपने पढ़े होंगे कि DNA की रेप्लिकेशन के लिए 3 मॉडल पेश किए जाते रहे, कंजर्वेटिव और दूसरा सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा डिस्पर्सिव। कंजर्वेटिव ये कहता है कि ये DNA का एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अपनी जगह पे मौजूद रहता है, इसको कुछ भी नहीं होता और उसकी जगह एक नया DNA का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल ख़राब नहीं होता, खोला नहीं जाता, उसको कुछ भी नहीं कहा जाता। तो ये ओरिजिनल है और ये न्यू है या डॉटर, ये पेरेंट है और ये डॉटर। तो इस तरीके से ये बन जाता है। ये एक मॉडल था। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ये वाटसन और क्रिक ने भी यही मॉडल पेश किया था जो DNA का मॉडल पेश करने वाले थे। उन्होंने कहा कि DNA जो है वो इस तरह होता है कि फुल कंजर्व नहीं होता, सेमी कंजर्व होता है, यानी ओरिजिनल मॉलिक्यूल हाफ कंजर्व। उन्होंने कहा कि ये होता है कि DNA का ये मॉलिक्यूल है तो ये खुल जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनती है और इधर एक स्ट्रैंड बनती है। अब इसमें ये पेरेंट स्ट्रैंड है, इसको हम P से लिखते हैं, ये डॉटर स्ट्रैंड है, इसको हम D से लिखते हैं। तो जो नया मॉलिक्यूल बनता है वो आधा ओरिजिनल होता है क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंट वाली होती है, एक नहीं बनती। इसमें भी एक ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये डॉटर स्ट्रैंड है। तो ये उनका मॉडल था सेमी कंजर्वेटिव कि जिसमें DNA का आधा मॉलिक्यूल ओरिजिनल होता है, आधा नया बनता है। तीसरा एक मॉडल पेश किया गया डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव ये है कि DNA का मॉलिक्यूल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हर एक पीस जो है वो डुप्लीकेट होता है और फिर उन पीसेस को एट रैंडम जो है वो जोड़ दिया जाता है और इससे नया मॉलिक्यूल बनता है। तो इसमें इन दोनों मॉडल्स के फेवर में या इन मॉडल के हवाले से कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। जितना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो इस मॉडल को सपोर्ट करता है और इस पे पहले जो काम करने वाले थे वो ये वो डायग्राम्स है 3, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तो ये कंजर्वेटिव है, ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये वैसे ही आ रहा है और ये फिर नया बन गया और फिर उसके बाद इसी से नए बन गए। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल वो एक कापी चल रही है, उसके बाद ये डॉटर उससे बने हैं। ये सेमी कंजर्वेटिव है। ब्लू जो है वो पेरेंट है, रेड डॉटर है। तो आप देख रहे हैं इसमें मॉलिक्यूल आधा नया है, आधा पुराना है। उसके बाद जब रेप्लिकेशन आगे चलती है तो ये जो ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड थी वो भी चलती है और उसके बाद ये जो डॉटर स्ट्रैंड है इनमें अब एक स्ट्रैंड इसकी है और एक स्ट्रैंड इसमें नई है। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। डिस्पर्सिव में आप देखते हैं कि ये पीसेज आपको नज़र आ रहे हैं, रेड और ब्लू के मिक्सचर आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों मॉडल्स जो हैं ये अप्रूव्ड नहीं है या इनको सपोर्ट नहीं किया गया। सेमी कंजर्वेटिव के ऊपर ये मिज़ेल्सन एंड स्टॉल का एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। हम इसकी डिटेल बिल्कुल यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहे, आप इसको खुद देख लें, शायद किसी अगले स्टेज पे आप इसको पढ़ें 7th सेमेस्टर में या 8th में। इन्होंने इस बात को कंक्लूसिवली यानी हतमी तौर पे साबित किया कि DNA की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है और न तो डिस्पर्सिव होती है और न कंजर्वेटिव होती है। ये उनका एक्सपेरिमेंट है, ज़ाहिर है इसको हम यहाँ पे बयान नहीं कर रहे। दे प्रूव्ड इट। अब उसके बाद
सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पेश किया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक में ये खूबी थी कि न सिर्फ उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया, उन्होंने डीएनए की रेप्लिकेशन और हत्ता के प्रोटीन सिंथेसिस तक बहुत सारी बातें उन्होंने प्रिडिक्ट की, अगरचे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव नहीं किया, लेकिन बाद में देवर प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, जैसे कि सेमी कंजर्वेटिव आपके सामने है कि ये उन्होंने उसको प्रूव नहीं किया बट इट वाज प्रूव्ड। और इस तरह बहुत सारी बातें उन्होंने डीएनए के बारे में जो बताई वो अब तक चल रही हैं। तो सिंपलेस्ट मॉडल सेमी कंजर्वेटिव का ये है कि इसमें जो एंजाइम है, अब ये एंजाइम्स हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, 1 2 3। तो इसमें इब्तिदा में क्या होता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो खुल जाता है। तो ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है और ये ऐसे ओपन अप हो जाता है, और ओपन अप होने के बाद जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड किए जाते हैं इन स्ट्रैंड्स पे। रूल्स ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं डीएनए के स्ट्रक्चर में कि डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स कम्प्लीमेंट्री होती हैं। कम्प्लीमेंट्री ये है कि अगर एक स्ट्रैंड पे जो बेस का सीक्वेंस होगा, दूसरे स्ट्रैंड पे उसके कम्प्लीमेंट्री बेसिस है। कम्प्लीमेंट्री मतलब ये है कि हमें पता है कि ए के सामने जो है वो टी आता है और टी के सामने ए आता है, तो यहाँ पे टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी है तो इधर सी आएगा, और सी है तो इधर जी आएगा। तो दिस इज़ कम्प्लीमेंटेरिटी। तो आपको अगर एक स्ट्रैंड दे दी जाए तो आप आसानी से दूसरी स्ट्रैंड बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन बेसिस में बॉन्डिंग का पैटर्न क्या है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंटेरिटी। तो उन्होंने कहा कि जो नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वो कम्प्लीमेंटेरिटी के बेस पे ऐड होते हैं। तो टी जो है और सी और जी जो है वो क्या होगा, तो ए विल बी एडेड टू टी और सी टू जी एक स्ट्रैंड पे, दूसरे स्ट्रैंड पे इसका उलट होगा, टी जो है वो ए को ऐड होगा और जी जो है वो सी को ऐड होगा। क्योंकि अगर ये स्ट्रैंड फॉर एग्जांपल इसको अगर हम ले लें तो इसके ऊपर अगर ए और टी और जी और सी है, तो ये जो स्ट्रैंड है इसके यहाँ पे इसका उलट होगा, यानी हमारे यहाँ पे क्या होगा, टी होगा और ए होगा और सी होगा और जी होगा। तो इधर जो ऐड होगा वो ए टी जी और सी, लेकिन इधर क्या होगा, टी और ए और सी और जी। तो ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो ये आपके सामने कॉम्प्लीमेंटेरिटी के हम एक ये 5 to 3 डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास स्ट्रैंड है और ये उसके ऊपर बेसिस जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये एक एनिमेशन हमने बनाई है, तो ये इसके सामने बांड आ रहे हैं, 3-3 बांड ये बनाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 शो किए गए हैं बहरहाल। तो ये आपके सामने सूरत हाल है कि कैसे, तो अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल खुला हुआ है और इसके ऊपर ATGC थी और उसके सामने बांड मॉलिक्यूल आते गए बेसिस और उसके साथ अटैच होते गए। तो ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बात हो रही थी। अब डीएनए की रेप्लिकेशन में कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर उनका ख्याल न रखा जाए, रेप्लिकेशन इश्यूज़ हैं, उनको हम क्या करें, रिज़ाल्व का मतलब है कि वो मसाइल पहले हल होने चाहिए। कुछ ऐसी इसमें चीज़ें हैं कि जिनका अगर ख्याल न रखा जाए और उनके लिए कोई सलूशन न हो तो डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। अब क्या है कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स है उसकी अनवाइंडिंग होती रहे, यानी वो मुसलसल खुलती रहे और ये इस डायरेक्शन में जाएगी। ये ऐसे जैसे पीछे पीछे ये चेन बनती जाएंगी तो आगे ये जो डबल हेलिक्स है ये खुलती जाए। तो ये हम पीछे देख चुके हैं डायग्राम्स में, जो डीएनए के बबल्स बनते हैं, रेप्लिकेशन बबल्स। तो इस तरीके से ये ऑरिजिन्स के ऊपर आप देख रहे हैं, ये रेप्लिकेशन फोर्क बनी हुई है। तो अब ये इधर भी खुलेगी डीएनए की चेन, इधर भी खुलेगी, ये इधर भी खुलेगी और इधर भी खुलेगी। इसको हम अनवाइंडिंग कहते हैं। तो अनवाइंडिंग होनी चाहिए वरना रेप्लिकेशन नहीं होगी। अब अगर अनवाइंडिंग हो जाए, हमने डीएनए की डबल हेलिक्स को खोल दिया, लेकिन आपको पता है कि इन बेसिस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और जो ही हम इनको खोलेंगे ये फिर दोबारा आपस में मिल जाएंगे अगर हम इनको दूर रखने की कोशिश न करें। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन। डीएनए की डबल स्ट्रैंड्स को खोलने के बाद उसको स्टेबलाइज किया जाना चाहिए। अगर वो स्टेबलाइज नहीं होगी तो वो दोबारा बंद हो जाएगी और उसके बंद होने से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि फिर उसके खोलने को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको स्टेबलाइज किया जाए। अब ये एक चीज़ है जिसको आप यहाँ पे हम वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन ये ख़ुद भी आप इसका तजर्बा कर सकते हैं कि आप एक धागा ले लें, इसके एक सिरे को पकड़ लें और दूसरे सिरे से इसको ट्विस्ट करें, किसी एक डायरेक्शन में इसको घुमाएं, लेकिन छोड़े नहीं इसको।
تو اس کے بعد پھر اس کے دونوں سروں کو آپس میں ملائیں تو آپ دیکھیں گے یہ دھاگا ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لپٹ جائے گا اس قسم کا. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ٹوسٹنگ ہو گئی. اب اگر آپ اس اینڈ کو پکڑ لیں اور ان دونوں سروں کو جدا کرنے کی کوشش کریں، کھینچیں، تو آپ دیکھیں گے ادھر کائلنگ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس جگہ سے آپ نے اس کو پکڑا ہوا، کھولے نہیں اس کو. تو اس کو ہم کہتے ہیں سپر کائلنگ. تو ڈی این اے بالکل یہی چیز ہے، یہ ڈی این اے کی ڈبل ہیلکس ہے. تو اس بات کو تھوڑا سا اگر آپ توجہ سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو میں نے دھاگے والی مثال دی ہے، میں پھر بیان کرتا ہوں. دھاگا کوئی لے لیں یا چھوٹی سی پتلی سی رسی جس کو آپ آسانی سے ہاتھ سے گھما سکیں 2-3 انگلیوں سے. تو اس کا ایک سرا پکڑ لیں اور دوسرے سرے سے اس کو ٹوسٹ کریں کسی بھی ڈائریکشن میں، جو ڈائریکشن آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو. کچھ دیر اس کو ٹوسٹ کرتے رہیں اور پھر ان کے دونوں سروں کو آپس میں ایسے قریب لائیں، اور جب آپ اس کو ملائیں گے تو یہ دھاگا خود بخود اس کے یہ سرے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ٹوسٹ ہو جائیں گے. یہ ایسے ادھر چونکہ بند، یہ اس کے 2 سرے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ کریں کہ اس کے اس سرے کو پکڑ لیں تاکہ یہ کھلے نہیں، اور ان دونوں سروں کو کسی طریقے سے اگر کسی دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں، کسی دوست کی یا گھر میں، تو ان کو آپ کھینچنے کی کوشش کریں تاکہ یہ کھلے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اگلا حصہ ہے یہ زیادہ قائل ہوتا جائے گا، سپر قائلنگ ہوتی جائے گی. آپ کو کھینچنے میں دشواری ہوگی کیونکہ ادھر سے آپ نے اس جگہ سے اس کو کیا کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی ڈی این اے میں یہی چیز ہوتی ہے. جب ڈی این اے کو آپ ادھر سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے آگے جاتے ہیں تو بالکل وہی صورتحال ہے کہ یہ ڈی این اے کا جو اگلا حصہ ہے یہ مزید سپر قائل ہوتا جائے گا، اور جب یہ بہت سپر قائل ہو جائے گا تو اس کا کھولنا دشوار ہو جائے گا. بالکل آپ اس رسی کی مثال لے لیں، اس کو اگر آپ تھوڑا سا کھینچیں گے ان دونوں سروں کو تو آپ کچھ دیر تک تو آئیں گے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں کھل رہے کیونکہ آگے کائلنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ یو کین ناٹ فلی اوپن اٹ. بہت زیادہ زور آپ کو لگانا پڑے گا. ہو سکتا ہے اسی زور لگانے میں رسی ٹوٹ ہی جائے لیکن کھلے گی نہیں. ایگزیکٹلی ڈی این اے میں یہی صورت حال ہے کہ جب اس اسٹرینڈ کو کھولا جاتا ہے، اس کو انوائنڈ اس ڈائریکشن میں کیا جاتا ہے، تو چونکہ یہ آگے تو سارے ٹوسٹ ہیں، ڈبل ہیلکس ہے وچ از ٹوسٹڈ اراؤنڈ ایچ ادر. دونوں ہیلسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ارد گرد ٹوسٹڈ ہیں، تو وہ آگے ٹوسٹ میں زیادہ اضافہ ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا، جو آپ کو یہاں پہ ٹینشن کریٹ ہوگا، مزید ٹینشن کریٹ ہوگا. اور یہ ٹینشن اگر ریڈیوس نہ کیا جائے تو کچھ دیر کھلنے کے بعد ڈی این اے کی اسٹرینڈ آگے نہیں کھلے گی. تو اس ٹینشن کو ریڈیوس کرنا چاہیے. تو کیا ہے، ڈی این اے کی ڈبل اسٹرینڈ اس کو کھولا جائے، کھولنے کے بعد اس کو بند ہونے سے روکا جائے. جب ڈی این اے کی اسٹرینڈ انوائنڈ ہوگی تو اس سے آگے کے حصے میں جو اگلا حصہ ہے اس میں سپر قائلنگ ہو جائے گی اور ڈی این اے کی چین بہت زیادہ قائل ہو جائے گی. اس ٹینشن کو ریڈیوس کرنا چاہیے. اب ڈی این اے پولیمریز میں ایک خامی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو کام، یعنی ایک تو اس میں یہ ہے کہ یعنی ڈی این اے پولیمریز کو جب آپ کام پہ لگا دیں، یہ خامی نہیں ہے. ڈی این اے پولیمریز میں یہ ہے کہ جب اس کو آپ کام پہ لگا دیں، ریپلیکیشن وہ شروع کر دیں، خاص طور پہ لیڈنگ اسٹرینڈ میں، تو جب تک ڈی این اے کا آخری سرا نہیں آئے گا وہ نہیں رکے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ہائی پروسیسیوٹی. پروسیسیوٹی یہ ہے کہ جب اس کو آپ ایک کام پہ لگا دیتے ہیں تو وہ پھر جاری رہتا ہے اور رکتا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب ڈی این اے کی اسٹرینڈ ہے، پیرنٹ اسٹرینڈ ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ جی یہاں سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ادھر سے ڈی این اے پولیمریز شروع ہو جائے. فار ایگزامپل یہ اے جی اور سی ہے، تو ادھر سے یہ ٹی اور سی اور جی ایڈ کرتا جائے، یہ اس طرح. تو ڈی این اے پولیمریز میں یہ خامی ہے کہ وہ اس اے کے سامنے سٹارٹ میں ٹی ایڈ نہیں کر سکتا، یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں فرام اسکریچ، کہ ادھر پہلے سے کوئی بیس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ڈی این اے پولیمریز آئے اور یہ کام شروع کرتا جائے. اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں. یعنی اب یہ صورتحال ہے کہ چین کو بنانا ہے اور یہاں سے اس کا سٹارٹ لینا ہے. تو ڈی این اے پولیمریز میں یہ خامی ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ یہاں سے آ جائے گا اور ادھر ٹی لگا دے گا اور پھر جی کے سامنے سی اور اس طرح آگے چلتا جائے گا. یہاں پہ ایک پہلے سے کچھ بیسز موجود ہونے چاہیے، چند بیسز. تو ڈی این اے پولیمریز ان کے آگے تو پولیمریز یعنی ایک چین کا ٹکڑا تھوڑا سا موجود ہونا چاہیے جس کے آگے ڈی این اے پولیمریز مزید بیس ایڈ کر سکتا ہے. اور جب وہ ایک دفعہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو پھر وہ کرتا جائے گا، نو پرابلم. لیکن آپ اس سے کہیں کہ جی یہ چین ہے اور آپ آئیں اور اس کے سامنے بیسز ایڈ کرتے جائیں، تو یہ ڈی این اے پولیمریز نہیں کر سکتا. وہ کہے گا کہ یہاں سے پہلے آپ 4-5 بیس لگا دیں پھر میں آؤں گا، پھر میں اس کو عام طور پہ کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے پھر یہ کیا جاتا ہے، یہ نام آپ نے ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں سنا ہوگا، پرائمر. ایک پرائمر، اور جیسے وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سرپرائزنگلی وہ پرائمر جو ہے وہ آر این اے کا ہوتا ہے، ڈی این اے کا نہیں ہوتا. تو ہوتا ادھر ڈی این اے ہے
اب یہ ڈی این اے کی پیرنٹ اسٹرینڈ ہے کھل گئی. تو یہاں پہ ایک آر این اے کا پرائمیز آتا ہے پروکیریاٹس میں. یوکیریاٹس میں جو ہے وہ اس کو ہم پال الفا کہتے ہیں, پولیمریز الفا. یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا. تو پرائمیز آتا ہے اور پرائمیز اس کے سامنے تقریباً 8, 9, 10 یا 12 جو ہے وہ نیوکلیوٹائڈس ایڈ کر دیتا ہے جو کہ آر این اے کے نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں, اور اس پرائمر کو پھر بعد میں ہٹایا جاتا ہے. اب ڈی این اے کا پولیمریز آئے گا اور ان بیسز کے یعنی جہاں پہ یہ بیس ختم ہو رہا ہے, پرائمر ختم ہو رہا ہے, اس کے آگے سے شروع کرے گا. تو کیا مطلب ہوا کہ ڈی این اے پولیمریز 3 کے لیے اور اس طرح یوکیریاٹک ڈی این اے کے لیے جو اس میں زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں ایپسیلان, اور بہت کامن جو ہے وہ ڈیلٹا ہے. پال ڈیلٹا, یہ ایکچولی پال فار پولیمریز ہے. پال ڈیلٹا جو ہے یہ عام طور پہ بہت فیمس ہے ڈی این اے کی ریپلیکیشن پروکیریاٹس میں. اگر یوکیریاٹس میں اگرچہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں 15 یہ پائے جاتے ہیں پولیمریسز, بلکہ بعض بکس میں 19 تک تعداد دی ہوئی ہے کہ دیر آر 19 پولیمریسز. تو یہ پال ڈیلٹا جو ہے یہ یوکیریاٹس میں کرتا ہے, جبکہ ڈی این اے پولیمریز 3 جو ہے وہ پروکیریاٹس میں کرتا ہے. تو اس تیسرے پوائنٹ کا کیا مطلب ہوا کہ ڈی این اے کی جو پیرنٹ سٹرینڈ ہے یا جو ٹیمپلیٹ سٹرینڈ ہے اس کے سامنے ایک پرائمر پہلے ایڈ ہوگا, اور پرائمر ایڈ نہیں ہوگا تو ریپلیکیشن سٹارٹ نہیں ہو سکتی. ڈی این اے پولیمریز 3 آئے گا اور اس کے بعد وہ کمپلیمنٹری سٹرینڈ کو بنانا شروع کر دے گا, اور اس وقت تک کام کرتا رہے گا جب تک اس کی آخری سرا نہیں آئے گا. اب ڈی این اے کی جو نیچر ہے, جو یعنی یہ ہم نے ایشوز دیکھ لیے کہ ڈی این اے کو انوائنڈ کرنا چاہیے, انوائنڈ کرنے کے بعد اس کو بند ہونے سے روکا جائے. جب ڈی این اے کی سٹرینڈ کھلے گی تو آگے کائلنگ میں اضافہ ہوگا, اس کائلنگ کو ختم کیا جائے. ڈی این اے پولیمریز جو ہے اس کے لیے ایک پرائمر چاہیے, کیونکہ وہ بالکل سٹارٹ سے پولیمرائزیشن نہیں کر سکتا, نیوکلیوٹائڈ ایڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ایک آر این اے پرائمر ایڈ کیا جاتا ہے, نہ ڈی این اے, اور اس پرائمر کو پھر ہم دیکھیں گے آگے وہ ریموو کیا جاتا ہے. اور جب پرائمر ایڈ ہو جاتا ہے تو ڈی این اے پولیمریز 3 آتا ہے, یا یوکیریاٹس کا جو پولیمریز آتا ہے وہ آتا ہے اور ریپلیکیشن کو سٹارٹ کرتا ہے. اب یہ جو چوتھا یا پانچواں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی این اے کی ہم نے دیکھا تھا جو سٹرینڈز ہوتی ہیں وہ اینٹی پیرلل ہے. یہ جی 5 سے 3 ہے, تو دوسری پھر یہ ہوتی ہے, اس کا 5 ادھر ہے اور 3 ادھر ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دونوں سٹرینڈ جو ہیں وہ اینٹی پیرلل ہوتی ہیں. اب ڈی این اے جب کھلتا ہے تو یہ ڈی این اے یہاں پہ اس کو ہم بنا لیتے ہیں. تو یہ ڈی این اے کھل گیا, تو یہ اس کا چونکہ یہ پہلی ہے تو یہ اس ڈائریکشن میں آ رہی ہے 5 to 3, یہ 5 پرائم, دس از 3 پرائم, اور یہ اس کی دوسری والی سٹرینڈ ہے. تو اس کا یہ 5 پرائم ادھر ہے, تو یہ ایسے جا رہا ہے اینٹی پیرلل. اب اس اینٹی پیرلل نیچر میں جو ایک ایشو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈی این اے پولیمریز کی ایک خامی تو ہم نے دیکھ لی ڈی این اے پولیمریز 3 کی, اور یوکیریاٹس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ جب بھی پولیمرائزیشن کرے گا اس کی پولیمرائزیشن کی ڈائریکشن جو ہے وہ یہ ہوگی 5 پرائم to 3 پرائم. اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی سٹرینڈ جو اس میں بنے گی وہ بالکل ایسے ہی بنے گی کہ اس کا 5 اینڈ ادھر ہوگا اور 3 ادھر ہوگا. تو ڈی این اے پولیمریز ایسے جاتا ہے. اب اس سٹرینڈ پہ جب آپ آتے ہیں تو اس کا تو جو نئی بنے گی اس کا 3 اینڈ ادھر ہوگا اور 5 ادھر ہوگا. اب ڈی این اے پولیمریز 3 جو ہے وہ ایسے کر سکتا ہے, اس ڈائریکشن میں نہیں کر سکتا. آپ اس کہیں جی آپ ادھر سے شروع ہو جائیں, ایک پولیمریز ادھر آ جائے اور ایک پولیمریز ادھر آ جائے, تو یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے ادھر سے, اور ڈی این اے کی سٹرینڈ جو ہے آگے کھلتی جاتی, اور جتنی دیر لگتی وہ ڈی این اے کا مالیکیول ڈپلیکیٹ ہو جاتا اور اس کی کاپی بن جاتی. پرابلم یہ ہے کہ ڈی این اے کا پولیمریز 3 جو ہے وہ صرف اس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے, اس ڈائریکشن میں نہیں جا سکتا. تو ایک سٹرینڈ پہ تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا, وہ جہاں سے جب لگ جائے گا تو یہ ایسے بناتا جائے گا, یہ چین آگے کھلتی جائے گی اور یہ چلتا جائے گا اور آخر تک. لیکن ادھر ایشو یہ ہے کہ ڈی این اے پولیمریز 3 کو ایسے بنانا پڑے گا, نہ کہ اس ڈائریکشن میں. تو جب وہ ایسے آئے گا تو وہ تو پھر ادھر جائے گا, تو ادھر ریپلیکیشن 4 تو کھلتی جائے گی. یعنی اب یہ ہے تو کچھ دیر کے بعد یہ ریپلیکیشن 4 جو ہے یہ یہاں تک پہنچ جائے گی, اور یہ جو ڈی این اے پولیمریز 3 ہے یہ جو ریپلیکیشن 4 کا ہے اس سے دور ہو جائے, کیونکہ ادھر آ کے یہ رکے گا. ظاہر ہے آگے اس کا کوئی اینڈ ہوگا جہاں پہ جا کے رکے گا.
تو ادھر تو پیچھے کھل چکی ہوگی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جو دوسری اسٹرینڈ ہے جس کی اپنی اورینٹیشن 5-3 یہ ہے، اینٹی پیرالل ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے پولیمریز 3 کنٹینیوس ریپلیکیشن نہیں کر سکتا. وہ ادھر سے ادھر تک آئے گا، آگے چونکہ چین بند ہوگی یا رک جائے گا اور پھر واپس جائے گا. اتنے میں یہ چین کھل چکی ہوگی، پھر ادھر سے وہ شروع کرے گا اور اب یہاں پہ ایک پرائمر ہوگا کیونکہ پرائمر پہلے ایڈ کیا جاتا ہے، تو اس پرائمر تک پہنچ کے وہ پھر رک جائے گا. تو یہ ایک پیس بنے گا، یہ دوسرا پیس بنے گا، پھر اس طرح پیسز بنتے جائیں گے، جس کے بارے میں ہم پیچھے ڈسکشن کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. اوکازاکی فریگمنٹس ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ اگلا ایشو ہے کہ ڈی این اے کی جو ایک سٹرینڈ ہے اس پہ تو کنٹینیوس ریپلیکیشن ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی این اے پولیمریز 3 کی ہائی پروسیسیوٹی ہوتی ہے. ونس اٹیچڈ وہ رکتا نہیں ہے اور وہ آخر تک جا کے رکے گا. لیکن یہاں پہ ایشو ہے، اس ایشو کو ریزالو یوں کیا گیا کہ ڈی این اے کی جو ریپلیکیشن اس سٹرینڈ پہ ہوتی ہے، جس کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لیگنگ سٹرینڈ. لیگنگ سٹرینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن ڈسکنٹینیوس ہوتی ہے، پیسز میں ہوتی ہے، وچ آر نون ایز اوکازاکی فریگمنٹس. تو پروسیس از ڈفرینٹ، اور وہ پروسیس ڈفرینٹ کیا ہے، وہ یہ ہے ریموو پرائر ٹو کمپلیشن آف دا ریپلیکیشن. گیپس اس کے بعد رہ جاتے ہیں، اور وہ کیونکہ اب آپ نے یہ اوکازاکی فریگمنٹ بن رہے ہیں، تو فار ایگزامپل یہ پرائمر ہے، آگے ڈی این اے ہے، تو یہ نیا پرائمر ہے اور پھر ڈی این اے. تو اب یہاں پہ یہ پرائمر ہے، تو یہ تو پرائمر تو آر این اے کا ہوتا ہے، اس پرائمر کو ہٹایا جائے تو ان تمام پرائمرز کو ہٹایا جائے گا اور یہاں پہ ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈ ایڈ کیے جائیں گے. پھر جب ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈ ایڈ کیے جاتے ہیں تو یہ جو آخری بانڈ ہوتا ہے یہ نہ ڈی این اے پولیمریز 1 بنا سکتا ہے، نہ 2 بنا سکتا ہے، نہ 3 بنا سکتا ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ انزائم ہوتا ہے جس کو ہم ڈی این اے لائگیز کہتے ہیں، وہ آ کے اس نک کو، جس کو ہم نک کہتے ہیں، اس کو وہ ہیل کرتا ہے اور اس کو وہ کریکٹ کرتا ہے. ٹیمپرری گیپ مسٹ بی جوائنڈ ٹو ایڈجسٹنٹ ڈی این اے اسٹرینڈس، اور کمپلیمنٹری بیسز اس میں دے دیتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایررز آ جاتے ہیں. یہاں پہ اے تھا، اس کے سامنے ٹی آنا چاہیے تھا، جی آ گیا غلطی سے. تو اس کے بعد پروف ریڈنگ ہوتی ہے ڈی این اے کی سٹرینڈز کی، اس کو پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی غلط بیس تو نہیں آ گیا، اے کے سامنے جی یا سی تو نہیں آ گیا، یا جی کے سامنے اے اور ٹی تو نہیں آ گیا. تو ان ایررز کو پھر کیا کیا جاتا ہے، کریکٹ کیا جاتا ہے. وہ ایشو کیا ہے کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں ایررز کے چانسز بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ ایررز نہیں آتے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اے کے سامنے جی آ جائے یا جی کے سامنے ٹی آ جائے، تو ان ایررز کو کریکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تھے کچھ ایشوز جو کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں جن ایشوز کو ریزالو کیا جانا چاہیے. تو مزید اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے ڈی این اے کی ریپلیکیشن کا پروسیس. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.